ہل خطأت درگزر کر بے کسو مجبور کی ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی۔ شب برات بہت اہم ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فضائل اوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب کا عادی، جو شراب پینے والا ہو، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا، چغل خور، اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہمت ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ یعنی بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیہ کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان سے معافی تلافی کی ترکیب بھی بنائیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک ارادت مند یعنی معتقد کو شب براءت سے قبل توبہ اور معافی تلافی کے تعلق سے ایک مکتوب شریف ارسال فرمایا، جو کہ اس کی افادیت کے پیش نظر حاضر خدمت کلیات مکاتب رضا جلد اول صفحہ نمبر 556 تا 557 پر ہے۔ شب براءت قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت مآب میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی بطفیل حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ 2 مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اہل سنت کو چاہیے حت الوسیع قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں کہ بإذنہ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامی خالی ہو کر بارگاہ عزت میں پیش ہو۔ حقوق مولا تعالی کے لیے توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کافی ہے۔ حدیث پاک میں ہے الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ سے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسی حالت میں بإذنہ تعالی ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ یعنی مغفرت کی پکی امید ہے، بشرط صحت عقیدہ یعنی عقیدہ درست ہونا شرط ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ گناہ مٹانے والا رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سب مصالحت اخوان یعنی بھائیوں میں صلح کروانا، معافی حقوق بحمدہ تعالی یہاں سالہ دراز یعنی کافی برسوں سے جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اس کا اجرا کر کے جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور قیامت تک جو اس پر عمل کرے ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے۔ اسی کے مصداق ہو اور اسی فقیر کے لیے اور اس فقیر کے لیے عفو عافیت اور دارین کی دعا فرمائیں۔ فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور کرے گا۔ سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں یعنی بارگاہ الہی میں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پسند ہے، صلح و معافی سب سچے دل سے ہو، دکھاوے کے لیے کچھ نہ ہو۔
حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب بندہ 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ شب براءت میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز بجماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ صحیح نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت عبادت میں مصروف تھے، سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا ہذہ براءۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبد العزیز۔ خدا مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب براءت کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے۔ الحمدللہ یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ معمولات اولیاء کرام سے ہے مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورہ یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے سورہ یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنے، اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے سورہ یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار سورہ یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔